بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین محترم السلام علیکم۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک شخص شیطان کی باتوں میں آ گیا اور کیسے جو لوگ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی حاصل ہو سکے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ شخص گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل میں تو بے شمار درخت ہوتے ہیں، اس میں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ منظر کچھ یوں تھا کہ اتنے بڑے گھنے جنگل میں ایک درخت کے پاس لوگ کھڑے تھے اور اس کے گرد ہاتھ جوڑے کچھ مانگ رہے تھے۔ وہ وہاں ان کے پاس گیا اور وہاں ایک شخص سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور اس کی عبادت کو پوجا کہتے ہیں۔ ہم اس سے جو مانگتے ہیں یہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے۔ لوگوں کی یہ حرکتیں دیکھ کر اس کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا، وہاں سے چلا گیا۔ گھر آ کر وہ طیش میں کہنے لگا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اب تو مجھے اس درخت کو کاٹنا پڑے گا تاکہ یہ شرکیہ کام ختم ہو جائے۔ ایک دن وہ اس غرض سے کلہاڑی لے کر گدھے پر سوار ہو کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے گیا۔ راستے میں ابلیس اسے انسانی شکل میں ملا اور پوچھنے لگا، کدھر جا رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا، جنگل میں ایک گھنا بڑا درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ میں اس نیک کام کو ضرور کروں گا۔ اس نے کہا، اس سے تمہیں کیا غرض؟ جا اللہ کی عبادت کر جو کہ تو کرتا ہے، اس سے تیرا وقت ضائع ہوگا۔ جو لمحہ تو عبادت میں گزارتا ہے وہ تجھے میسر نہیں آئیں گے۔ بھائی، اس درخت کا خیال چھوڑ اور اس کے پجاریوں کو دفع کر، ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دے گا۔ تجھے ضرورت نہیں کہ تو لڑ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس شخص نے کہا، میں یہ نیک کام ضرور کروں گا، اللہ طاقتور ہے، لیکن اس نے اس دنیا میں اپنے بندے کو بھیجا ہے کہ کوئی غلط بات جو اسلام کے خلاف ہو اسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم برائی کو نہ روکیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ وہ شیطان تھا۔ اس نے کہا، میں یہ کام تجھے نہیں کرنے دوں گا۔ بات بڑھی اور دونوں دستے گرے باں ہو گئے، یعنی لڑ پڑے۔ اس شخص نے ایک ہی وار میں شیطان کو زمین پر بچھاڑ دیا، یعنی کہ اس کو زمین پر گرا دیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے دوسری چال چلی اور کہا، میری بات سنو، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں انبیاء علیہ السلام ہیں جو ہزاروں سال سے دنیا میں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت قائم ہے، اس کو آج تک نہیں کاٹا گیا۔ تم دیکھتے ہو تو ہزاروں سال پرانے درخت تھے، کاٹنے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ میرے بھائی، تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ جاؤ اس درخت کو کاٹ دو، تو یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ اور تم نہیں جانتے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ درخت جب تم کاٹو گے تو وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ نیک شخص نے جواب دیا، وہ دشمن بنتے ہیں تو بنتے رہیں، چاہے مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دیں، میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ ان میں پھر لڑائی ہوئی۔ نیک شخص نے ابلیس کو پھر زمین پر گرا دیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایک کام کی بات کہتا ہوں، اگر پسند آئے تو کر لینا، ورنہ جو دل کرے وہ کرنا۔ یہ سن کر نیک شخص نے ہاتھ روک لیا۔ تم تنگ دست ہو، غریب ہو، میں جانتا ہوں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہیں بہت سا پیسہ ملنے والا ہے جس کو تم خود بھی کام میں لاؤ گے اور فقیر پر بھی خرچ کرو گے، یعنی اللہ کے بندے ہو، نہ تو خود اکیلے کھاؤ گے بلکہ دوسروں کو بھی کھلاؤ گے۔ اگر اس برائی کے کام کو روکنا چاہتے ہو تو بہتر ہے کوئی نیک کام کر لو اور وہی کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ ایک بات اور، اگر تم درختوں کو کاٹ دیتے ہو، لوگ تمہیں دشمنی کے تحت مار دیں گے تو وہ کسی
اور درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ تم دیکھ لو اس جنگل میں کتنے گھنے درخت ہیں، وہ لوگ اپنی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے، تو کیا فائدہ تمہاری قربانی دینے کا؟ بہتر یہ ہے کہ تم وہ پیسہ جمع کر لو، خود بھی عیش کرو اور دوسروں کو بھی کرواؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح پیسے تمہارے سراہنے ہوں گے۔ نیک شخص جو تھوڑی دیر پہلے اس غدار کا دشمن تھا، یعنی جس کو وہ انسان سمجھ رہا تھا پر وہ شیطان تھا، شیطان باتیں کر رہا تھا، دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، آخر شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے کہا، صبح سویرے بغیر کسی محنت کے تمہارے سراہنے بہت سارا پیسہ ہوگا، تم اس کو استعمال کرنا، روز تمہیں دیے جائیں گے، خود خرچ کرنا اور صدقہ کرنا۔ نیک شخص شیطان کی چالوں میں آ گیا اور کہنے لگا، میں جو اپنا وقت درخت کاٹنے پر ضائع کروں گا، پیسے مل جائیں گے جنہیں میں خود پر بھی خرچ کروں گا اور صدقہ و خیرات کروں گا۔ یہ درخت کاٹنے سے بہتر ہے، میں کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوں؟ وہ لوگ درخت کاٹنے پر مجھے مار دیں گے، میں مر جاؤں گا، لیکن وہ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، وہ ایک درخت کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا کریں گے۔ میرا کیا فائدہ ایسی برائی کو روکنے کا جو کبھی نہ رکے؟ میں وہ نیکی کروں جو ہمیشہ جاری رہے گی، وہ ہے صدقہ کرنا۔ اس نے شیطان سے کہا کہ جو بات تو نے کی میں مان لیتا ہوں، اب تو اپنے وعدے کے مطابق روزانہ صبح 2 دینار رکھ دینا، میں خود بھی استعمال کروں گا اور دوسروں پر بھی خرچ کروں گا۔ اس نے کہا، تو بہت اچھا انسان ہے، تو نے میری بات مان کر عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، جا اپنے گھر جا، حسب معمول 3 دن تک وہ دینار تیرے سراہنے رکھ دوں گا۔ اب اسے صبح سویرے بغیر محنت کے 2 دینار ملتے رہے، مگر چوتھے دن اسے دینار نہ ملے۔ وہ پھر کلہاڑی لے کر گدھے پر سوار ہو کر اس شخص کو مارنے کے لیے نکل پڑا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، پہلے مجھے کہا کہ میں تجھے دینار دوں گا اور مسلسل دیتا رہوں گا، لیکن یہ کیا، میرا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن اب وہ جنگل گیا اور کہا کہ اب میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا، مجھے اس شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ جنگل گیا اور لگا درخت کاٹنے، مگر راستے میں ابلیس پھر اسے مل گیا اور اس کے راستے میں آ گیا۔ نیک شخص سے کہا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، دیکھ نہیں رہے درخت کاٹ رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا، یہ درخت تم نہیں کاٹ سکتے۔ نیک شخص نے کہا، اچھا تم مجھے روکو گے اس کام سے، ذرا تو مجھے روک کے دکھا۔ دونوں میں پھر لڑائی ہو گئی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس شخص نے اس بار بھی شیطان کو ہرا دیا ہوگا، نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اس بار شیطان نے اس شخص کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور کہا، واپس جاؤ ورنہ ابھی تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ شخص انتہائی خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ پہلے 2 دفعہ میں تم پر حاوی ہو گیا، مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے اور مجھے زمین پر گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس کہنے لگا، ارے بے وقوف، پہلے تیرا حسد محض اللہ کی رضا کے لیے تھا، مگر اب تیرا غصہ دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اس لیے تو بول رہا تھا کہ چوتھے دن میں نے تجھے دینار نہیں دیے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو خود کو نیک بندہ کہتا ہے، تو کیوں میرے راستے میں آ گیا؟ تجھے تو مجھے دکھا دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے تھا کہ جا کر اپنا کام کر، تو بہکاتا ہے لوگوں کو۔ ابلیس نے کہا، ارے تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا دشمن ہوں اور تجھے اس نیک کام سے روکنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص شیطان کی بات پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اللہ کا نیک بندہ کس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ شیطان جو اس کے سینے پر سوار تھا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نیک شخص نے سوچ لیا کہ وہ یہ درخت کاٹ کر رہے گا، چاہے وہ لوگ میرے دشمن ہی کیوں نہ بن جائیں۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ایسے ہی اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائیو، اب اس درخت کی پوجا کر رہے ہو جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، جو ہستی اسے ہلا سکتی ہے، اور یہ جس ہستی کے حکم کے تابع ہے، تم اس سے مانگو، وہ تمہیں بہت نوازے گا، اور میں تم سے یہی التجا کرتا ہوں کہ دیکھو میری بات مان لو۔ وہ کہنے لگے، ہم تمہاری بات کسی طرح نہیں مانیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، اچھا اگر یہ درخت خود کہہ دے کہ یہ اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کو تم لوگ نہیں مانتے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا، ہم پھر تمہاری بات مان لیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے حضور سجدہ
سجدہ کیا اور دعا کرنا شروع کر دی کہ اے رب مجھے معاف کر دے۔ شیطان نے مجھے بے قرار کر دیا لیکن ایک دم سے وہ مجھ پر سے غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حکم ہوا ہے میں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں۔ اللہ میرے رب میری مدد فرما اور اس درخت کو حکم دے کہ وہ خود گواہی دے۔ ابھی اس نے دعا ختم ہی کی کہ درخت خود ہی بولنا شروع ہو گیا کہ مجھے خدا کہتے ہو، میرے گرد گھومتے ہو، اپنی منت مرادیں مانگتے ہو، یہاں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شخص کہتا ہے اس کی بات سنو۔ پھر درخت نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ درخت بولا میں تو صرف اللہ کی مخلوق ہوں اور آپ لوگوں کو سایہ فراہم کرنے اور میٹھا میٹھا پھل دینے کے لیے ہوں۔ لوگ آگے بڑھے اور اس کی بات سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے دین کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ اس درخت نے خود گواہی دے دی ہے ہم تمہاری بات مان لیں۔ اس کے بعد سب مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا گیا اور وہ لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ نہ ہی وہ درخت کٹا اور نہ ہی کسی کا خون بہایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی اور اس نے سب کو مسلمان کر دیا۔ تو ناظرین محترم یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ناظرین محترم جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔